حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین گرامی قدر، پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ خدا خاندان رسالت مآب سے تمام برائیوں کو دور رکھے ہوئے ہے اور پاک و پاکیزہ رکھے ہیں، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی برائیاں ان کے قریب آ نہیں سکتی ہیں. برائیوں کو پروردگار عالم نے ان سے دور رکھا ہے، یعنی جو قریب نہیں ہے وہ برا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ مانتے ہیں، ہم کم مانتے ہیں، ہم ایک دم نہیں مانتے ہیں. تو آپ کم نہیں یا دور ہیں اور کم مانتے ہیں یا ویسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر برائی پائی جاتی ہے اور خدا ضمانت لیتا ہے کہ برائیوں کو دور رکھے گا. لہذا جو اہل بیت سے قریب نہیں آ رہے ہیں، جو اہل بیت کے قریب نہیں آ رہے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں. لہذا خدا بند کریم نے برائیوں کو پہلے سے ہی دفع کر دیا ہے. جو کریے گا، برائیوں کو دفع کر دیا ہے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو صرف اور صرف طہارت پسند ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی سرکار کس لیے آئے ہیں؟ تزکیہ کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے. جب انسان پاکیزہ ہو جائے گا پھر اس کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دی جائے گی. یعنی پاکیزگی کا ذکر پہلے ہے، تزکیے کا ذکر پہلے ہے کہ پاکیزہ ہونا چاہیے، پھر کیا ہے؟ قرآن و حکمت کی تعلیم دی جائے گی. جس طریقے سے انسان پاکیزہ نہیں ہوگا تو قرآن اور حکمت اس کے دلوں میں نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے اگر پاکیزہ نہیں ہوگا تو اہل بیت کی محبت بھی دلوں میں نہیں آ سکتی ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. تو یہ اعلان ہے پروردگار عالم کا کہ ہم نے دور رکھا ہے. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، لیُذْهِبَ کا مطلب ہے
کہ لیدفع، لیرفع کا مطلب نہیں ہے، لیدفع ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے دفع کر دیا ہے، اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے۔ جو خاندان رسالت معاف کے قریب نہیں آ رہے ہیں، خداوند منان نے ان کو دور کر دیا، پہلے سے ہی وہ دور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قریب آئے اور قربت کے بعد دوری ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی ان کو دور رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کا اعلان پھر آپ دیکھیں، ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کو صدائیں دی جاتی ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ توجہ کریے گا، قرآن خود اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو جب دکھایا جاتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، سنایا جاتا ہے تو سنائی نہیں دیتا۔ ویسے ہی آپ دیکھیں جب اہل بیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ کے پشت پہ کون سوار ہے، مصطفیٰ کے دوش پہ کون سوار ہے، اور مصطفیٰ کس کے آنے کے وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، پوری کائنات مصطفیٰ کا احترام کرتی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی 1,23,999 نبی مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کا احترام کرے اس کو زہرا کرتا ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ مسلمان چھوٹے مسائل میں الجھا ہوا ہے، آئی کیو پرابلم ہے اس کا۔ توجہ کریے گا، وہ 1,23,999 نبیوں کے قصے کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو دشمنان مصطفیٰ کتابیں لکھتے ہیں تو ان کی خطا کم ہے، شان رسالت تو خود مسلمان اپنی کتابوں میں گھٹاتا رہتا ہے۔ ہمیں وہ مکتب ہے کہ جو مصطفیٰ کی شان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ توجہ کریے گا یہ کہ جو مصطفیٰ کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، مخالفین لکھتے ہیں، تو وہ ان کی خطا کم ہے، وہ پڑھتے کہاں سے بیچارے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں آپ ہی مسلمانوں کی کتاب سے، تو وہ لکھتے ہیں اپنا اسی حساب سے۔ توجہ کر لیجیے آپ میری گفتگو کو، کہ جو لکھتے ہیں وہ کہاں سے لکھتے ہیں؟ وہ ان کے اوپر تو کوئی وحی نازل ہوتی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی کتاب کا مطالعہ کر کے لکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جیسا رسول کو بنا کے پیش کیا ہے ویسے لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے مرتضیٰ کا معیار اتنا بلند ہے تو مصطفیٰ کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ توجہ آپ کو فرمائیں کہ مصطفیٰ کے مرتضیٰ کا معیار اتنا بلند ہے تو مصطفیٰ کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اور مسلمان کیا ہے؟ وہ 1,23,999 نبیوں کے قصے پڑھتا ہے، اسی میں مشغول رہتا ہے، اسی میں خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شان رسالت میں آپ کو گھٹا دیتا ہے۔ توجہ کریے گا، شان رسالت میں آپ کو وہ گھٹا دیتا ہے۔ صرف زبان سے وہ بولتا ہے کہ 1,23,999 نبیوں سے
ہمارے مصطفیٰ افضل ہیں۔ اب مسلمانوں سے پوچھا جائے، جبریل بہت بڑا ملک ہے، 1,23,999 نبیوں پہ آیا، تورات لے کے آیا، زبور لے کے آیا، انجیل لے کے آیا، صحف لے کے آیا، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ اور تمام مسلمان اکٹھا ہو کے کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ تمام مسلمانوں سے پوچھے کہیں گے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب عزیزان گرامی، زہرا اگر تسبیح پڑھتی رہیں اور جھولا جھلانے کے لیے جبریل آ جائے، میکائیل آ جائے، اور جو کریے گا، یہ روایت ہے کہ جناب زہرا نے ایک کنیز کی فرمائش اپنے بابا سے کی تھی کہ گھر کا کام میں اکیلے نہیں سنبھال پاتی ہوں، بابا آپ مصطفیٰ ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت فرمائیے۔ تو جناب مصطفیٰ نے یہ تسبیح جناب زہرا کو عنایت فرمائی، تا کنیز سے بڑھ کے بھی میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ تو جناب زہرا کیا ہے، تسبیح پڑھا کرتی تھی، اور گہوارہ جنبانی کے لیے میکائیل آتا تھا۔ زہرا تسبیح پڑھا کرتی تھی اور چکیاں چلانے کے لیے جبریل آسمان سے آتا تھا۔ آپ توجہ کریے، تو وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی جو چکیاں چلانے کے لیے آئے، سیدہ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، اور خود جناب زہرا کا کیا کمال ہوگا کہ جبریل جیسا ملک ان کے دروازے پر آئے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، تو مسلمانوں کا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جناب زہرا علیہ السلام، یہ مسلمانوں کا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو شہنتی، فاطمہ میرا ریشہ ہے۔ ریشہ مطلب کیا ہے؟ آپ نے درخت دیکھا ہوگا تو درخت کے چھال کے اندر جو لکڑی ہوتی ہے وہ پورے درخت میں پھیلی ہوتی ہے۔ تو جب درخت کٹتا ہے تو آپ دیکھتے نہیں، ہاں یہ اس میں وہ جو ریشہ ہے وہ پوری لکڑی میں موجود ہے تو یہ لکڑی چلے گی۔ اگر ریشہ پوری لکڑی میں موجود نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں آپ، سڑ جائے گی۔ تو سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ زہرا میری شہنا ہے، یعنی وجود مصطفیٰ جو ہے وہ وجود زہرا ہے۔ جیسے میں ہوں ویسے ہی زہرا کی ذات ہے، جیسے میرے وجود سے یہ اسلام قائم ہے، زہرا کے وجود سے یہ اسلام باقی رہے گا۔ صلوات بھیجئے محمد والے یہ ہے عظمت جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی۔ آپ توجہ فرمائیے کہ کیا مقام ہے جناب زہرا کا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ کے فرزندوں نے روزہ رکھا، اور آپ کے شوہر نے روزہ رکھا، گھر کی کنیز فضہ نے روزہ رکھا، روٹیاں بنائی گئیں اور
جب افطار کا وقت آیا تو دق الباب ہوا، سائل آیا اور آپ نے روٹیاں دے دی۔ مانگنے والے آئے، ایک دن یتیم آیا روٹیاں لے گیا، دوسرے دن مسکین آیا روٹیاں لے گیا، تیسرے دن اسیر آیا روٹیاں لے گیا۔ تاریخ اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ جو روٹیاں بنی تھیں اس گیہوں سے بنی تھی کہ جو بطور قرض لایا گیا تھا۔ آپ مقام دیکھیے کہ کیا مقام ہے جناب زہرا کا، کہ وہ جو گیہوں لایا گیا وہ بطور قرض لایا گیا ہے اور اس کی روٹیاں بن رہی ہیں، اور وہ بھی سائل کو دیا جا رہا ہے۔ سائل مانگنے والا مانگ رہا ہے، کبھی یتیم آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی اسیر آ رہا ہے، اور سب لوگ اپنی روٹیاں دے رہے ہیں۔ اور دینے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ کو خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ آپ سے ہم کوئی جزا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ ہمارا شکریہ ادا کریے۔ ہمارے یہاں کسی کو 100 روپیہ دے دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بار بار یہ توجہ کریے گا، سلام کرتا رہے، نہ ہم کیا ہے تم سے شکریہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم ہمارے اس احسان کو مارو، جزا ہم چاہتے ہیں، نہ تم جزا دو ہم کو اور نہ شکریہ۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، ارے ہم نے یہ کیا اور ہمارا احسان بھول گئے۔ اہل بیت تعلیم دے رہے ہیں کہ نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہی قرآن آواز دے رہا، وَكَانَ سَيِّكُمْ مَشْكُورًا، ہم آپ کے سعی کے شکر گزار ہیں۔ آپ توجہ کریے کہ پروردگار عالم کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں تھیں، دنیا کی تمام نعمتیں تھیں، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا وَكَانَ سَيِّكُمْ مَشْكُورًا، ہم آپ کی اس کوشش کے شکر گزار ہیں۔ رب اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ سوچئے وہ رب جلیل ہے، توجہ کریے گا، وہ رب جلیل ہے، اس کو کسی کی شکریہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کسی کے شکریہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے؟ لیکن عزیزان گرامی، کارخانہ قدرت میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پروردگار عالم پہلے سے ہی عطا کر چکا تھا، کوثر دے چکا تھا، سلسبیل دے چکا تھا، نعمتیں دے چکا تھا، جنت دے چکا تھا، فردوس دے چکا تھا، سب کچھ وہ عطا کر چکا تھا۔ پروردگار عالم کے جو قبضے میں تھا وہ صرف اور صرف ایک شکریہ تھا، لہذا ان کا شکریہ ادا کیا کس نے؟ جو شاکر ہے وہ شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے؟ خاندان اہل بیت کا کر رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والا۔ یہ ہے مقام وَكَانَ سَيِّكُمْ مَشْكُورًا، وہ پروردگار کی جو شاکر ہے وہ کیا ہے؟ مشکور ہے اہل بیت کا، کہ اہل بیت نے
یہ کارنامہ انجام دیا. آپ سوچئے کہ پے کرے بشر میں ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے یہ حوراء انسیہ، یہ وہ بی بی ہے کہ جو حور ہے. سرکار فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی. ارباب ادا، ابھی رسول کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ سیدہ نے روضہ رسول کا رخ کیا، آواز دی یا ساکن الغبراء، خاک میں سونے والے میرے بابا، آپ کی بیٹی کے اوپر مصیبت آنے والی. دروازے کو آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ پشت پہلو سیدہ پہ آیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، بچہ ماں کے شکم میں شہید ہو گیا. یا فضت و خزینی ہے فضہ، آؤ میری مدد کو آؤ. ارباب ادا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں آئی. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سیدہ کھڑی رہی، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا. مرتبہ سیدہ کہتی میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار ہیں تو ابو الحسن کو چھوڑ دیا. میرا لاکھوں سلام ہو سیدہ کے اوپر کہ جو وقت کے امام علی کو لے کے واپس لوٹی. اجرکم علی اللہ. سیدہ مصائب پڑھتی رہی، صبت علی یا مصائب لو انا صبت علی الیام سرن لیالیا. مجھ پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئی کہ روز روشن پہ نازل ہوتی تو تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتی. اجرکم علی اللہ. ارباب ادا انہی کلمات کے ساتھ، اسی مرثیے کے ساتھ سیدہ اپنی باقی زندگی گزار رہی تھی. ایک دن ابو الحسن کو بلایا، بلانے کے بعد وصیت کی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل. اے ابو الحسن، ہم کو غسل رات میں دینا، کفن رات میں پہنانا، رات میں ہی ہم کو دفن کرنا. اجرکم علی اللہ. ارباب اعزاز سیدہ کو غسل ہوا، جنازہ تیار ہوا. بنی ہاشم کی عورتوں نے سیدہ کو رخصت کیا، زینب و کلثوم نے سیدہ کو رخصت کیا. ایک مرتبہ ابو الحسن شہزادوں کی طرف متوجہ ہوئے، شہزادوں آؤ اپنے ماں کو رخصت کرو. شہزادوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. جوڑنے کے بعد فرماتے ہیں اماں جان دستور یہ تھا جب تک آپ نہ بلاتی تھی ہم نہ آتے تھے. آج بھی وہی دستور رہے گا، جب آپ بلائیں گے تب ہم آئیں گے. تاریخ اور روایت یہ کہتی انت و حنت و مدت یداہما. جنازے سے گریہ کرنے کی آواز آئی، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال میری گودی میں آ جا. عاطف غیبی کی صدا تھی، ابو الحسن شہزادوں کو جدا کر لو. آسمان پر کوہرا برپا ہے، حسنین کو جدا کیا گیا. جنازہ اٹھا، شب کی تاریکی میں جنازہ سپرد خاک کر دیا گیا. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ 11 ہجری کا جنازہ تھا، صرف 7 سے 11 لوگ موجود تھے. اجرکم علی اللہ. یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ، مصطفیٰ کے مرتضیٰ کا جنازہ جب
جب 40 ہجری میں اٹھا تو شب کی تاریکی تھی، صرف 5 لوگ موجود تھے، ارباب اعضا، کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا، پیچھے سے حسن حسین کاندھا دیے ہوئے تھے۔ اللہ نے 2 ملک بھیجے تھے کہ جو آگے سے کاندھا دیے ہوئے تھے، اجرکم اللہ، 50 ہجری میں ایک جنازہ حسن مجتبیٰ کا اٹھا، روضہ رسول کی طرف بڑھ رہا تھا، تیروں کی بارش تھی، مجتبیٰ کا جنازہ تھا۔ ارباب اعضا 50 ہجری میں تیروں سے حسن مجتبیٰ کے جنازے کو چھلنی کر دیا گیا۔ 61 ہجری کا جنازہ کربلا میں یاد آتا ہے، السلام علی مقتل الاعضاء، سلام اس کے اوپر کہ جس کے جسم نازنین کربلا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، نعر بندی ہو رہی تھی، حسین کا جنازہ پامال ہو رہا تھا، تلہ زینبیہ سے ماں جائے بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، صلو علیکہ ملیکۃ السماء وہذا حسین المرمل بالدماء۔ نانا جان، آسمان کے ملائکہ آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ کا نواسا ریگزار کربلا میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین متى يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم حق محمد والے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم حق محمد والے اس خلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے، پروردگار عالم حق محمد والے ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور دیار عالم حق محمد والے جو مشتاق ہے جو زیارات ان کو مشرف فرما، پریشان عالم پریشانی رب فرما، بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما، اور دیار عالم حق محمد والے محمد حاضرین بانیان کے دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دینار آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم حق محمد والد پرچم اسلام کو سر بلند اور پرچم کفر کو سر نگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، خصوصاً دشمنان اسلام دشمنان قرآن کو نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما، پروردگار عالم حق محمد والے جو برزگارن کو روزی عنایت فرما، برسر روزگارن کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، پریشان عالم پریشانی رب فرما، پروردگار عالم حق محمد والے محمد بہترین دعائے خون منتقم حسینی امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، حضرت کے امان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا ولی الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوال فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریف القرآن،
السلام عليك يا إمام زماننا تعجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مغفرة وسهولا السلام عليك ورحمة الله وبركاته.